السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، اگر آپ نے آج میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی، مکمل دیکھ لی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ شوگر ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، اس کو کاٹ کاٹ کر نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے مکمل دیکھ لی اور میری بات کو غور کے ساتھ میں سن لیا اور دل پر لیا، انشاءاللہ آپ کا شوگر آج سے ہی آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں، یہ نسخے بدلاتا ہوں، یہ کوئی مجھے آرڈر نہیں دیتا کہ آپ جو ہے ویڈیو بنائیں اور جو ہے لوگوں کو نسخے بتائیں۔ مجھے دل میں ایک محبت ہے ہر انسان کی، کہ جو مجھ پر آتا ہے، جو میرے اندر ٹیلنٹ ہے، یا جو میں جانتا ہوں، جو میرے اساتذہ کی برکت سے مجھے ملا ہے، والدین کی دعاؤں کی برکت سے مجھے ملا ہے، میں وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں، تاکہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ و شوق پیدا ہو، اور آپ بھی دوسروں کی مدد کریں، آپ بھی دوسروں کی ہیلپ کریں، ان کی جو ہے زندگیوں کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ تو میں بھی اسی لیے ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں، شوگر والے حضرات جو ہیں وہ وہم کے شکار بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو شوگر کتنا ہے، کسی کو کتنا ہے، میٹھا کھانے سے کتراتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے والد محترم کو بھی شوگر ہے، میرے بھائی جو ہیں، بڑے بھائی عاشق ملت صاحب، ان کو بھی شوگر ہے، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ شوگر ہے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ شوگر ہے، نفوا ہے کہ شوگر ہے، لیکن پرہیز کبھی کبھار دل پہ نہیں لیتے۔ اگر کھانے کی چیز ہے، دل کر رہا ہے کھانے کو، اور کوئی میٹھی چیز ہے تو فوراً سب سے پہلے اسے ہی کھائے گی۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا پیر محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک جگہ دسترخوان پہ جب بیٹھے تھے تو ان کے سامنے آم پیش کیا گیا، آم کھانے کے لیے بہت آم کٹے ہوئے رکھے تھے۔ تو جیسے ہی ہاتھ چلایا کھانے کے لیے، ان کے خادم نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، حضرت آپ کو شوگر ہے؟ انہوں نے کہا، اچھا مجھے شوگر ہے۔ وہ خادم پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی حضرت کی سمجھ میں آ گئی بات، اب یہ بالکل نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت نے دونوں پاؤں چڑھا لی، آستین اوپر چڑھا لی، اوپر چڑھانے کے بعد اس دسترخوان پہ سوائے آم کے کچھ کھایا ہی نہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں شوگر میرا کیا بگاڑے گا، یہ آم میرا کیا بگاڑے گا۔ دیکھو، ان کا جو عقیدہ ہے نا، اور ان کا جو ایمان ہے، وہ بہت پختہ تھا، وہ بڑے بزرگ تھے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم نے اتنی محنت نہیں کر رکھی، لیکن پھر بھی اگر کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں پختگی کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بیماری ہو یا شفا ہو، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر پتا بھی کسی درخت کا گرتا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، اگر اس کا حکم ہے کہ اتنے وقت میں، اتنے ٹائم میں یہ پتا گرے گا، تب گرے گا۔ آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہیں، کوئی آدمی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، کوئی آدمی چلتا چلتا گر گیا، مر گیا، لیکن کوئی آدمی ٹرین کے نیچے آ گیا پھر بھی بچ گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے اور اس بیماری کی جو دوائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں ایک پردے کو حائل کر دیتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے خوب جو ہے دوائیاں کھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح کرنے پر آتے ہیں تو اس بیچ کے جو بیچ میں پردہ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، یا تو دوائی مریض تک پہنچ جاتی ہے یا مریض دوائی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے، آپ کو دل پہ لینا پڑے گا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔
یہ چلو بیماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر یقین اور پختگی کے ساتھ میں ثابت قدمی کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس کی کچھ احتیاطیں ہیں، تدابیر ہیں، ان کو اختیار کرنی پڑے گی. بھائی شوگر ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے اور آپ دوائیوں سے پریشان ہو گئے تو اس کی کچھ تدابیر ہیں. آپ کو شوگر کے لیے کچھ تدابیر کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر شوگر ہے، آپ کو انسولین نہیں لے رہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ صبح کو نہار منہ فجر کی نماز کے بعد میں صبح کو نہار منہ آپ جو ہے گرم پانی پئیں، 1 گلاس گرم پانی پئیں، استعمال کریں، روزانہ کی استعمال کریں. صبح فجر کے بعد میں آپ ورزش کریں، صبح فجر کے بعد میں آپ جو ہے گھوڑے کی سواری کریں، صبح فجر کے بعد میں آپ جو ہے ننگے پیر اور اوس والی گھاس پر چلیں، صبح فجر کے بعد میں آپ جو ہے ننگے پیر نہیں جوتیوں کے ساتھ کم سے کم 1 کلومیٹر چلیں. صبح فجر کے بعد میں آپ جو ہے ایکسرسائز کریں. صبح فجر کے بعد میں آپ جو ہے مسواک کا اہتمام کریں. صبح فجر کے بعد میں آپ 1 گلاس گرم پانی پینے کے بعد کم سے کم 1.5 کلومیٹر چلیں. صبح فجر کے بعد نماز کے بعد آپ جو ہے کم سے کم 7 لونگ کھائیں. یہ تدابیر ہیں، یہی دیسی جڑی بوٹیاں ہیں جو میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں. اور انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ناپ لیا 50 روپے اس کے لیے دوائی دے دی، وہ کیمیکل ہوتے ہیں، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. گردے خراب، پھیپڑے خراب، آپ کی آنتیں خراب، آنتوں میں خشکی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، پیٹ خراب ہے اور قبض ہوتا ہے. اتنی ساری دقتیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا پرہیز نہ کرو، پرہیز بھی کرو، لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرو وہ جو گناہ کی اور جو ہے نقصان دینے والی چیزیں ہیں. صبح صبح آپ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا کریں، دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا کریں. ایک گاؤں کے اندر میرے دوست تھے، ایک گاؤں کے اندر 90% لوگوں کو شوگر، اور کوئی بھی دوائی نہیں کھاتا، 1-2 کو چھوڑ گئے. کیوں؟ وہ صبح گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، صبح گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں اور آفس جاتے ہیں، شام تک ایکٹیویٹ رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. صبح پھر نہار منہ جہاں گرم پانی پیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں یہ لڑکے کیا کام کرتے ہیں، جن کو شوگر ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگانے کے بعد میں خوب ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت ساری ایکسرسائزیں وہ کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد میں آتے ہیں، پھر پسینہ وغیرہ پوچھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں 15-20 منٹ. جب نارمل بدن ہو جاتا ہے، بدن نارمل ہونے کے بعد میں پھر یہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں. پورے دن آپ کا جسم ایکٹیویٹ رہتا ہے. سارے جو جراثیم ہیں اندر جو پریشانی کرتے ہیں، پیٹ میں بے چینی کرتے ہیں، ان کو مار دیتا ہے. انسولین جو لبلبہ انسولین نہیں بنا رہا، اس کے اندر جب پانی پڑتا ہے جا کے گرتا ہے تو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کم کر دیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ استعمال کریں. میں نے کل بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو بتلائی تھی. اور اگر اس کے ساتھ میں قوت با مردانہ طاقت کمزور ہے تو پھر دودھ کا استعمال بھی کیا کریں. سفید موسلی اور سیاہ موسلی اور پنجت الائی، یہ 50-50 گرام لے آئیں اور صفو بنا لیں اور کھانڈ ملا لیں برابر وزن کی، اور جو ہے شام کو سوتے وقت جو ہے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں اگر قوت با مردانہ طاقت میں بھی کمزوری ہے. لیکن میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ شوگر والے حضرات اگر نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھائیو، دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے دیسی جڑی بوٹی بنائی ہیں جو ہمارے کچن کے اندر رکھی رہتی ہے. آپ گھبراؤ نا، آپ کو شوگر ہے، آپ گھبرا رہے ہیں، دل پہ لے رہے ہیں. ارے بھائی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ شوگر کے لیے نسخے بتلانے کے لیے میں موجود ہوں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر طرح کے نسخے موجود ہیں، ہر طرح کے نسخے موجود ہیں. انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ہر انسان کو شوگر ہے. آپ نفوا لو، آپ کو بھی شوگر ہوگا، میں نفوا لوں، مجھے بھی شوگر ہوگا. کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے. جب لبلبا انسولین نہیں بناتا تو پھر پیٹ میں بے چینی ہوتی ہے، انسولین کی کمی ہوتی ہے، پھر باہر سے انسولین لگواتے ہیں. تو اس لیے دقت نہ مانیں.
جو نسخہ یہ میں بتلا رہا ہوں یہ میں نے لکھ رکھا ہے. اس میں نے کالی جیری بتلائی تھی، کالی جیری، اسی طرح سے گڑمار بوٹی، خشک کریلا، تخم جامن، اسب گول، اور جو ہے تما کے بیج، خسخس بتلائی تھی، چرائتا، کالی مرچ، ٹھیک ہے نہیں، تخم نیم، یہ بتلائی تھی. اور اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور اگر آپ چاہیں تو لکھنا چاہتے تو لکھو، میں پھر بتلاتا ہوں. خشک کریلا 100 گرام، ٹھیک ہے، خشک کریلا 100 گرام، تخم جامن 100 گرام، یعنی کہ جامن کے بیج، جامن کی گٹھلی 100 گرام، ٹھیک ہے، کالی جیری 20 گرام، گڑ مار بوٹی 50 گرام، اسب گول ثابت 50 گرام، تما کے بیج خشک سوکھے ہوئے یہ 20 گرام، ٹھیک ہے، اور خسخس یہ 20 گرام. اسی طرح سے چرائتا جو ہے یہ 50 گرام، کالی مرچ یہ 50 گرام، اور کالے بھنے ہوئے چنے یہ 250 گرام، اور نیم کی گٹھلیاں، تخم نیم، نیم کی گٹھلیاں آتی ہیں، نیم کی نمبولی آتی ہے نیم پہ، نیم کی گٹھلیاں یہ 100 گرام. ساری چیزوں کو لے لو. یہ تو آدھی سے زیادہ چیزیں آپ کے گھر میں مل جائیں گی، زیادہ مل جائیں گی، ساری مل جائیں گی. اجوائن، خسخس، چرائتا لکڑی سی آتی ہے بالکل باریک باریک سی، جیسے گھاس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیز، یہ سب گول ہے، اور گڑ مار بوٹی اور تما کے بیج اور چرائتا، یہ 3 چیز لانی پڑے گی. خسخس بھی مل جائے گی، کریلے کے بیج بھی مل جائیں گے، جامن بھی مل جائے گی، ساری چیزیں تمہارے گھر میں مل جائے گی. ان ساری چیزوں کو لے لیں، باریک صفوف بنا لیں، بالکل باریک صفوف پاؤڈر، اور صبح کو آدھی چمچ یا 1 چمچ چائے والی چھوٹ جاتی ہے، اس کو آپ جو ہے کیا نام لے لیں. صبح کو جب آپ ورزش وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گرم پانی کے ساتھ ہی لے لیں، اور شام کو سوتے وقت لے لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کیسا ہی آپ جو ہے، کیسا ہی آپ کا شوگر انشاءاللہ صحیح ہو جائے. اب آپ کریں گے جبھی تو، یہ معتبر نسخہ ہے، آپ اس میں شک نہ کریں. دوسرے یہ، اس میں آپ بادام بھی ملا سکتے ہیں، کڑوے بادام 50 گرام ملا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو، ٹھیک ہے، ورنہ مت ملائیں. اس نسخے کو کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے، جو کیمیکل وغیرہ کھاتے ان سے بچ جاؤ گے. اپنی زندگی کا احترام کرو، زندگی کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور بدن اور قوت دی ہے، اس کو بچا کے رکھو. اور جو ہے یہ دوائیں جو ہے نا، انگریزی دوائیں، ان سے بچو. یہ آپ کے بدن کو خراب کر دیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے کا، اور اندر اندر آپ کو جو ہے ڈس لیں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے نسخے کے ساتھ. بہت شاندار نسخہ انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا، آپ جو ہے اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.